حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ یہ تسبیح پڑھے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ خواب میں جنت کا دیدار کرائے گا۔ فرشتے اس کو جنتی جنتی کہتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ حدیث مبارکہ سنن نسائی اور مسند احمد میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے۔ یہ دعا اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ جو مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن اسے ان خوش نصیبوں میں شامل کرتا ہے جنہیں دیدار الہی جیسی سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، یا رب کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے مرتبوں اور منصوبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہیں جنت میں دنیا کے کسی بادشاہ جنتی نعمتیں دے دی جائیں؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں راضی ہوں۔ اللہ پاک اسے فرمائے گا، تیرے لیے وہی ہے، اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ رب رحیم کا کلام جاری تھا کہ وہ 5ویں بار میں بول اٹھے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ رب کریم فرمائے گا، یہ بھی تیرے لیے، اور اس جیسا 10 گنا مزید بھی لے لو، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے اور تیری آنکھوں کو پسند ہو۔ اب وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی۔ ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نعمتوں کی تصدیق قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ لہٰذا جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حدیث مبارکہ میں اپنے رب کریم سے جنت الفردوس مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ پارہ 16 سورۃ کہف کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔
دنیا میں اللہ پاک ایمان لانے والوں اور اس کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے مہمانی کا انتظام جنت الفردوس میں فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جس جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ نیک اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت الفردوس اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے آگ سے پناہ میں رکھ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جنتوں کے محلات میں جنتی مردوں کے لیے ایسی پاک باز بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی، مجھے اپنے رب کریم کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس خدائے پاک کی حمد ہے جس نے تمہیں میرا شوہر بنایا اور مجھے تمہاری بیوی بنایا، اور وہ بیویاں حور عین ہیں کہ جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی اور جن نے نہ چھوا ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیویوں سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، انہیں دوبارہ کنواریاں پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے علاوہ کسی اور نے نہ چھوا ہوگا، اور وہ جنتی حوریں صفائی اور خوش رنگی میں لال اور مونگے پتھر کی طرح ہیں کہ جس طرح وہ اپنے رنگ اور بناوٹ میں بہت خوبصورت ہیں، اسی طرح یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ احادیث میں ہے، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلافات و بغض نہ ہوں گے، ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں، وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔
جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں، نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دے دی جائے گی کہ اپنے پروردگار جل جلالہ کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور جنتیوں میں سب سے کم درجے والے مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں کہ ہر ایک جنتی اپنے گمان میں کرسی والے کو اپنے سے بڑا گمان نہیں کریں گے، اور اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں، اور اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائیں گے۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ اسے دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی کشادگی ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی دلوں پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے، چھوٹے مرتبے والے بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپسی پر اس قدر حسین ہو کر پلٹے ہیں کہ ہمارے پاس سے جانے پر ایسے حسین نہ تھے۔ جو اب دیں گے کہ پروردگار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہماری خوبصورتی کا بڑھ جانا ہی ہمارے لائق تھا۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ پاک کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ آپ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کر ہمارے رب کریم نے اپنے بندوں کے لیے کس قدر عظیم و شان نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت ماوا،
جنت خلد، جنت فردوس، جنت نعیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہوا، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں، اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر کر دو، اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ اس عزت و تعظیم میں داخل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا، نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نبی عبادی کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے اسی طرح گناہ گار مومن بھی اس میں داخل ہے، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، البتہ جو گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ محترم ناظرین،
حدیث میں ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم انی اسألک الفردوس علی الجنہ، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور جھک جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔